شیر آیا، شیر آیا۔ بچوں، یہ کہانی ہے علی نامی ایک لڑکے کی جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ علی کا والد ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا کر اپنا گزر بسر کرتے تھے، پر علی بہت ہی شرارتی تھا۔ وہ ہر وقت کھیل کود اور شرارتوں میں لگا رہتا تھا۔ وہ گھر پہ آرام سے نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ اکثر اپنا وقت گھڑ سواری کر کے گزارتا اور شرارتوں کے نت نئے طریقے سوچتا تھا۔ ایک دن اس کے والد کو کسی کام سے گاؤں سے دور جانا پڑا۔ انہوں نے علی کو بلایا اور کہا کہ آج مجھے ایک بہت ہی ضروری کام سے جانا ہے، تو کچھ دن تم بکریاں چرانے لے جاؤ۔ علی شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ فرما بردار بیٹا بھی تھا۔ وہ اپنے والد کا کہا کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ والد کی بات سن کر وہ بکریاں کھولنے لگ گیا اور ان کو لے کر ایک میدان میں چلا گیا جہاں خوب ہری ہری گھاس اور پودے تھے۔ اپنی شرارتی عادات کی وجہ سے وہاں پہنچ کر بھی وہ سوچنے لگا کہ آج وہ کچھ نیا کیا کرے۔ اچانک اسے شرارت سوجھی۔ اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، شیر آیا، شیر آیا، کوئی مجھے بچاؤ، شیر میری بکریاں کھا جائے گا۔ پاس ہی گاؤں کے کچھ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے۔ انہوں نے جب علی کی چیخو پکار سنی تو ان سب نے علی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور علی کی طرف دوڑے گئے۔ جب گاؤں والے علی کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں کوئی شیر نہیں تھا، اور انہوں نے علی سے پوچھا کہاں ہے شیر؟ ان کی بات سن کر علی زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے مذاق کیا تھا، یہاں کوئی شیر نہیں آیا۔ یہ بات سن کر گاؤں والے واپس چلے گئے۔ اگلے روز علی پھر سے بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سوچا کہ کیوں نہ آج پھر گاؤں والوں سے مذاق کیا جائے۔ یہ بات سوچ کر اس نے پھر سے چلانا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا۔ علی کی چیخو پکار سن کر پھر سے گاؤں والوں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور علی کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ علی پھر سے ہنس رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ علی نے آج پھر ان سے مذاق کیا ہے۔ انہیں بہت غصہ آیا اور گاؤں والے وہاں سے چلے گئے۔ علی کو بہت خوشی ہوئی کہ اس نے آج پھر سے گاؤں والوں کو بیوقوف بنایا۔ اگلے دن جب وہ بکریاں چرانے گیا، اچانک سے اس کی نظر دور سے آتے ہوئے شیر پر پڑی۔ جب اس نے شیر کو اپنی بکریوں کی طرف آتے دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ اس نے چلانا شروع کر دیا، زور زور سے گاؤں والوں کو پکارنا شروع کر دیا، شیر آیا، شیر آیا، لیکن اس دفعہ کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ علی پھر سے مذاق کر رہا ہے۔ شیر قریب آ گیا اور اس نے بکریوں پر حملہ کر دیا اور ایک ایک کر کے ساری بکریاں کھا گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ علی کو اپنے جھوٹ بولنے کی سزا مل چکی تھی، لہٰذا بچوں، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور کسی سے مذاق نہیں کرنا چاہیے۔